قبول و منظور فرمائے اور سب ماما بہنوں بیٹیاں دا دوست احباب دا تشریف لیاؤنا دین و دنیا دیاں خیر و برکتاں تے نعمتاں دا ذریعہ بنائے اور ساتھ سب واسطے قیامت والے دیہاڑے ذریعہ نجات بنائے۔ حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں کہ حضور شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ دلی پیر و مرشد سن اور او زمانے دے وچ آپ دا 90 لاکھ دے قریب آپ دے مریدین سن، 90 لاکھ، اور عرب و عجم دے اندر آپ دے مریدین سن، اور اے ملک پاکستان قبلہ عالم دی دعا میں پڑھے قائد عالم اور حضرت علامہ اقبال آپ دے قدموں میں بیٹھ کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ دی ملی روحانی مالی ہر لحاظ میں اس وقت دی جتنی بھی قیادت سی وہ سپورٹ حاصل سی۔ ایک دفعہ حضرت علامہ اقبال اور سر سید احمد خان آپ کی بارگاہ وچ آئے، انہوں نے آکھیا حضور تواڈے لکھاں دی تعداد وچ مریدین نے اور جنیاں ریاستاں نے، نواب حیدرآباد دکن دی ریاست دا نواب باولپور، جوناگڑھ دے ریاست دے نواب، اور جنیاں بھی ریاستاں سن چونکہ ریاستی نظام سی اور انگریز حکومت کرتا سی، تو مسلمان تعلیمی میدان دے وچ بھی بہت پیچھے سن، مالی میدان دے وچ بھی، بزنس دے میدان وچ بھی بہت پیچھے سن، تے ہندوؤں دے مقابلے تے مسلمانوں نوں برابر دے حقوق دلوان واسطے جدید علوم دی ضرورت سی تاکہ وہ جدید علوم سیکھن اور ہندوؤں دا مقابلہ کر سکن۔ انہوں نے آکھیا حضور اگر تسی حکم فرماؤ تو تواڈے لکھاں مرید نے، تسی اشارہ کرو تے سانو بڑا فنڈ اکٹھا ہو سکتا ہے، اسی چاہتے ہیں ایک یونیورسٹی اسی قائم کریے اور اس یونیورسٹی کا نام علی گڑھ یونیورسٹی رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا میں وہ پیر نہیں جڑا لوگوں کو چندے منگدا پھرے، بلکہ میرا ہاتھ مصطفیٰ دے خزانے آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں 3 لاکھ روپیہ دین تیار۔ سبحان اللہ، کیا جدوں ریلوے لائن بچھائی گئی نا سلطنت عثمانیہ دے آخری دور دے وچ، جدہ شریف تو لے کے ملک شام تک آپ نے اورے وچ بھی 3 لاکھ روپیہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ ریال انڈیا دے روپے دے مقابلے تے یعنی انڈیا دا 1 روپیہ تے ریال 3 روپے، 3 ریال تے 1 روپیہ ایک برابر سن۔ یعنی اس حساب تے پتہ چلیا کہ 9 لاکھ ریال آپ نے اور بھی حصہ ڈالے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں ہندوستان میں ریلوے لائن بچھائی گئی ہے جی آپ نے بڑی مدد فرمائی۔ مسلم لیگ اکثر جلسے ہوتے سن کہ آپ کی صدارت رکھی جاتی تھی کہ لوگ آؤں گے نالے ووٹ دیں گے نالے لوگ دیں گے، تو جنہ چندہ لوگ دیں گے سن ادار دا حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب دیکھے سن۔ وہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب شہنشاہ پیر سن، شہنشاہ مرشد سن، اور بڑے بڑے ولی بڑے بڑے کتب تے غوث آپ دے مرید سن، بلکہ ساڑھے بابا حضور شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ دے خلیفہ اعظم سے۔ تو آپ نے شرط ہے، فرمایا میری شرط ہے اسی تے چاہتے ہو کہ مسلمان جدید سائنسی علوم کو روشناس ہو سکن تے انگلش زبان سیکھ سکن، تے تسی اس واسطے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام چاہتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں 3 لاکھ روپے علی گڑھ یونیورسٹی واسطے دین کو تیار ہوں۔ انہوں نے کیا حضور شرط کی ہے؟ فرمایا ایک تے اسلامیات کا سبجیکٹ رکھا جائے اور دوسرا جڑے سٹوڈنٹ پڑھن گے اتنے تعلیم حاصل کرن گے انہاں واسطے نماز دی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اج اسی میلاد تے بڑے کرنے ہیں، جھنڈیاں لگانے ہیں، اے ساڈا نوجوان طبقہ
گھراں نوں سجاندا ہے، راہاں نوں سجاندا ہے، بازاراں نوں سجایا جاندا ہے، چٹیاں کمکمے لگائے جاندے نے، لنگر پکائے جاندے نے، لیکن حضور دی محبت اسی اظہار کرنے ہیں لیکن نماز اسی کو نہیں پڑھتے۔ میلاد جڑا ہے مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں۔ اگر فرض واجب ہوتا تو غریب تو بھی فرض ہی وہ بھی میلاد کر دے، لیکن غریب واسطے بھی رسول اللہ نے فرمایا نا تو بھی میرے میلاد کی خوشی تو محروم نہیں رہ سکتا، تو بھی میرا میلاد منا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ولدت یوم الاثنین، فرمایا میں پیر والے دیہاڑے پیدا ہویا، اس واسطے میں اپنا میلاد خود کرنا وا، اس کی خوشی خود منانا وا۔ پیر والے دیہاڑے میں خوشی کیویں منانا وا؟ فرمایا میں روزہ رکھنا وا۔ سبحان اللہ۔ غریباں واسطے سہولت پیدا کر دیتی جی جیب وچ پیسے نہیں، وہ بھی خوشی تو محروم نہیں رہ سکتا۔ اے پرانے بوڑھے بابے جڑے ہوندے سن نا پیر والے دیہاڑے دا روزہ رکھتے سن، یہ جمعرات دے دیہاڑے دا روزہ رکھتے سن۔ تے ہن تے رواج ہی نہ رہیا روزے رکھن دا، بلکہ کئی شہر دے پتر ایندے نے جڑے فرضی روزے بھی گھسا کھڑتے، فرضی روزے بھی نہیں رکھتے، اور ڈاکٹراں کو جناب اپنی رپورٹ تیار کروا رہے ہیں جی مینوں شوگر ہے، اس واسطے روزہ جڑا میرے واسطے نقصان دہ، جد کہ روزہ شوگر نو ٹھیک کرتا ہے، سبحان اللہ۔ روزہ بیماریاں دور کرتا جی جی ہے۔ بے شک۔ تے ایسے ایسے بہانے تلاش کر لیندے نے کہ فرضی لوکاں فرضی روزیاں تو بھی جان چھڑاندے نے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض، حج کرنا فرض۔ اے میلاد جڑا ایک نفلی عبادت ہے، حضور نے فرمایا درود پڑھ کے بھی خوشی منائی جا سکتی۔ مصر دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی دا بھتیجا نواب مظفر جدوں یہ میلاد دا مہینہ ہوندا سی تے بڑھ چڑھ کے حضور دے آمد دی خوشی مناتا سی، بڑھ چڑھ حتیٰ کہ مورخین لکھتے نے کہ 5000 بکرے کوندا سی، 5000 بکرے، اس کے علاوہ اونٹ، گاواں، جانور ذبح کرتا سی، لکھاں روپے سرکار دی آمد دی خوشی تھی۔ لیکن اتنے بڑے بڑے غریب بھی سن۔ ایک عورت گھر وچ فاقہ کشی دا گزر بسر ہو رہی ہے، فاقہ کشی دے عالم وچ اپنا وقت گزار رہی ہے، جدوں میلاد دا دیہاڑا آیا، 12 ربیع الاول آیا، تے رات کو چراغ دے وچ تیل ڈال کے روشن کر کے تے باوضو ہو کے چراغ دے کے بیٹھ کے اکھاں بند کر کے سرکار مدینہ دا تصور کر کے ساری رات مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھتی رہی، حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھتی رہی، تے اکھاں وچوں تھرو جاری نے، یا رسول اللہ میرے کو تو کوئی شے نہیں، میں تے عقیدت و محبت دے دا اظہار ہی نہیں کر سکتی ہے کہ میں تہاڈی ذات تے درود و سلام ہی پڑھ سکنی ہے۔ تہجد دا ٹائم ہویا، مقدر جاگ اٹھے، اکھاں کھلیاں تے سامنے بددعا دے مکھڑے والا بیٹھے، واللیل دیاں زلفاں والا بیٹھے اسی، تے پوچھیا اے سونے چہرے والے تو کون ہے؟ اے کالی کالی زلفاں والے تسی کون ہو؟ کیونکہ پہلی زیارت سی سرکار دی، تے حضور نے فرمایا اے ساری رات میری ذات تے درود و سلام پڑھن والی ہے، اے ساری رات مینوں پکارن والی ہے، مینوں محمد کہندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تہاڈیاں کوٹھیاں نہیں ویندے، تہاڈیاں کاراں، تہاڈی پراپرٹی جائیداد زیوی کنی ہے، سرکار دی نگاہ نبوت تہاڈے دلاں دے اوتے ہوندی ہے کہ کس دل وچ کتنا عشق ہے، میری کنی محبت ہے۔ کل میں حضرت علامہ الحافظ القاری حضرت علامہ مجاہد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دے جنازے بھی شریک صاحب،
تاریخ کا سب تو بڑا انعام بے شک بے شک کیونکہ انہاں سرکار نے سچا عشق کیا بے شک کم از کم 1.5 2 پونے 2 کروڑ بندہ سی ہوتے سبحان اللہ 1.5 پونے 2 کروڑ میرا خیال ہے قیام پاکستان دے وقت بھی جڑا منٹو پارک دے وچ جڑا اجلاس ہویا سی قرارداد پاکستان پیش کیتی گئی سی میرا خیال ہے انی دنیا ادو بھی نہیں ہوئے گی مصطفیٰ دا عشق بندے نے کتنے جائے سرکار دی محبت بندے لیکن سچا عشق وہی ہے جڑا سرکار دے فرمان تے عمل بھی کرے نماز بھی پڑھے روزے بھی رکھے آج نوجوان حضور دی آمد دی خوشی جے تے کہندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے لیکن بڑھے ماپیاں نوں ٹھڈے مار دے کئی اخباراں دے واقعات پڑھی دے نے اون عاشق بنی پھردے نے تے کیا انہاں دا میلاد مصطفیٰ دی بارگاہ قبول ہے انہاں دا کیتا ہے خرچ کئی ایسے انہاں دے ذرائع حرام دے حرام دی ذرائع حرام دی کمائی تے کیا حرام دی کمائی کو مصطفیٰ دی میلاد تے خوشی اگر خرچ کیتا جائے گا کیا حضور قبول فرما لیں گے حضور کدے بھی قبول نہیں فرما گے وہ حضرت امیر ملت میر جماعت علی شاہ محدث شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 130 سال عمر کی کتنی عمر ہوئی ہے 130 سال 130 سال کی عمر آپ نے 52 حج کیتے سبحان اللہ 52 حج کیتے اور ایک دفعہ نبی کائنات کی بارگاہ وچ بیٹھے تے کی ویکھیا کہ اچانک ایک 12 سال دا بچہ آیا پھٹے پرانے کپڑے تے جاڑیاں کے کھلو کے عربی لغت کے اندر سرکار دے ہم کلام ہو رہے ہیں سرکار دے نال ہم کلام ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے تے کپڑے بھی پھٹ گئے یا رسول اللہ مجھے کپڑے چاہیے یا رسول اللہ کئی دنوں تو بھوکا پیاسا ہوا میں روٹی چاہیے کافی دیر تک لگا رہا آپ اٹھ کے آپ نے سینے پر لگایا کہ عربی جو انہوں نے کلام کیتا فرمایا کہ تو پسند کرے گا کہ تنوں میں ہندوستان لے جاؤں کہ تنوں میں اپنا بیٹا بنا کے رکھاں گا تنوں چنگے کپڑے بھی دیاں گا چنگی جوتی بھی دیاں گا تیری خاطر تبادلے بھی کراں گا کہ یہ اچھی تعلیم و تربیت بھی کراں گا انہیں کیا اے پیر ہندی آپ کو پیر ہندی کیا جاتا سی عرب لوگ بھی آپ کو ابو العرب کہتے سن انہیں سخی سن آپ عربہ میں جا کے بھی آپ سخاوت فرماتے ہیں وہ زمانے کے عربہ نے آپ کو ابو العرب دا خطاب دیتا عرب اس وقت غریب ہوئے سن تیل ویل تو انہوں کو لایا نا 70 دو بعد سونے دے پہاڑ ظاہر ہوئے نے عمارت آ گئی دولت آ گئی پہلے تے غریب ہوتے سن تو انہیں کیا پیر ہندی تو آنے کو دولت بھی ہے پراپرٹی جداد دنیا دی ہر شے ہے تسی من نہ بڑی شفقت بھی فرماندے ہو بڑی محبت بھی کرو گے لیکن اے دسو ہندوستان وچ گنبد خضرا بھی ہے ہندوستان وچ گنبد خضرا بھی ہے آپ تڑپ گئے حضور چندہ عالم تڑپ گئے فرمایا میرے کو سب کچھ ہے لیکن گنبد خضرا ہندوستان وچ نہیں ہے سبحان اللہ تو وہ امیر ملت ایک دفعہ تشریف فرما سن حضور دی بارگاہ وچ اچانک کی ہویا ایک کالے رنگ دا حبشی غلام آ گیا موٹے موٹے ہونٹ حبشی غلام آ گیا تے وہ دے کول ایک ایسی خوشبو محسوس ہو کہ آپ نے کیتی جڑی خوشبو نو فقط حضوری والے حضوری والے ہی محسوس کر سکتے تھے جڑے بارگاہ مصطفیٰ جو بہن والے نے نا اس خوشبو نو وہی پہچان سکتے آج دنیا دے وچ بڑی بڑی اچھی تو اچھی خوشبوواں نے قیمتی تو قیمتی خوشبوواں لوگ استعمال کرتے ہیں آپ قبلہ عالم اٹھ کے ادھر چلے گئے تے فرمایا اے دس خوشبو کتھوں لئی آ کیڑی دکان تو خریدی آ کس مارکیٹ تو خریدی آ انہوں نے آخیا حضور اے خوشبو میں خریدی نہیں ضمن بات آ گئی ہے کہ جنہیں لوگ درود پڑھ دیں نا کثرت نہ درود پاک پڑھ دیں کثرت نہ سرکار تصور آ کے دنیا کا ہر تصور ختم کر کے فقط سرکار کا تصور آ کے درود و سلام پڑھ دیں انہوں نے منہ میں بھی خوشبو ہونی شروع ہو جائے حضرت مفتی احمد یار رحیمی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد کے استاد سن
آپ نے اس کثرت نال درود پڑھیا سرکار دی ذات تے کہ منہ چ خوشبو آنی شروع ہو گئی. میرے والد ماجد حضور قبلہ شیخ الحدیث الحاج سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ادو تک راتی سوندے نہیں سن جب تک 10,000 مرتبہ نبی پاک کی ذات درود و سلام نہیں سن پڑھ لیا. پتہ ہے چلیا جڑا درود پڑھ دے نے پھر انہاں دے جسم وچ خوشبو آنی شروع ہو جاتی. انہیں آخیا حضور گل ہے وے اے خوشبو میں کدھروں خریدی نہیں بلکہ اے میرے جسم دے پسینے چ خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. پھر انہیں آخیا حضور فقط میرے جسم دے پسینے چ خوشبو نہیں آپی آندی بلکہ میرے باپ دے پسینے وچ خوشبو آندی سی, میرے دادے دے پسینے وچ خوشبو آندی سی, پردادے دے پسینے وچوں بھی, بلکہ آج تو 1400 سال پیچھے جڑا میرا دادا سی نا او دے پسینے وچوں بھی خوشبو آندی سی. سبحان اللہ. آپ حیران رہ گئے کہ پشت در پشت انہاں دے پسینے آپ پسینے میں بندے نوں آوے تے بدبو آندی ہے تے کتنی خوش نصیب نسل ہے کہ 1400 سال تو لے کے انہاں دے پسینے جو خوشبو آندی ہے. پھر انہیں ایک حدیث کا حوالہ دیتا, حدیث پاک کا حوالہ. انہیں کہا حدیث پاک یہ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول اللہ ایک دفعہ پسینے نال شراب ہوئی سا, سرکار دا جسم اثر پسینے نال بھرے سی, کپڑے بھی پسینے نال بھرے سن. حضور رحمت للعالمین حضرت ام سلیم دے گھر آئے اور یاد رکھو معجزے دا وجود باقی رہتا ہے. آج اگر کوئی جادوگر کوئی کرشمہ بخائے نا, نظر بندی کر لے یا شوردہ بازی بخائے, لوہے نو سونا کر دے تے جنی او دے جادو دی طاقت جب تک رہے گی ادو تک وہ لوہا تو سونا نظر آئے گا. جس وقت او دے جادو دی طاقت ختم ہو جائے گی او سونا اپنی حقیقت تے آ جائے گا, اپنی اصل تے آ جائے گا, اپنی اصل تے آ جائے گا. لیکن معجزے دی یہ شان ہوندی ہے کہ رب دی طرف ظاہر ہوئے یا اللہ دے نبی دی طرف ظاہر ہوئے او شے دی حقیقت نو بدل کے رکھ دیندا, شے دی حقیقت نو بدل کے رکھ دیندا. تسی سرزمین عرب نو دیکھ لو, اوتھے سینکڑوں کنویں نے لیکن ہر کنویں دا پانی میٹھا نہیں. زمین ساری ایک ہی ہے, زمین ساری عرب دی گرف سارا جڑا زمین ایک ہی ہے, لیکن اکثر کنویں دا پانی کڑوا ہے. 1400 سال گزر چکے نے, جنہ کنویں دے اندر مصطفیٰ نے لابے دہن ڈالے ہیں 1400 سال گزرن تو بعد اج بھی ان کا پانی میٹھا ہے. اج بھی ان کا پانی میٹھا ہے. تسی وادی جن سنی ہوئے گی, کئی لوگ اتنے جاندے بھی ہیں, میں بھی ہو گیا ہوں وادی جن مدینہ پاک دے وچ. مدینہ پاک کو چند کلومیٹر دے فاصلے تے وادی جن, یہ پہاڑاں دے درمیان ہے, اگوں جا کے وادی بند ہو جاندی. ایتھے لوگ جاندے نے تے جا کے گڈی چلاندے نے, بلکہ چلاندے نہیں گڈی خود بخود جاندی. گڈی خود بہت چلتی. لوگ کہتے ہیں جی اتنے جن گڈی چلاندے نے, جنات چلاندے نے گڈی. وہ کہتے ہیں یہاں پہ کشش ثقل ہے, کشش ثقل دی وجہ تو ایک گڈی 3 کلومیٹر دی مسافت تے چلدی ہے, خود بخود چلدی ہے, تے پیٹرول بھی خرچ نہیں ہوندا, پیٹرول بھی خرچ نہیں ہوندا. تے سٹیئرنگ تے ڈرائیور بیٹھ جائے تے انہوں سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں, گڈی خود بخود چلدی. کشش ثقل دی وجہ تو بھی چلدی ہے. بات کہتے ہیں نہیں انہوں جن چلاندے نے. لیکن میں کسی اللہ والے کو پوچھیا, میں کیا حضور تو دسو یہ گڈی کیوں اتنے چلتی ہے, کیا باقی جنات چلاندے نے؟ انہوں نے فرمایا نہیں, اصل گل یہ اتنے سید العالمین سید عالم رحمت للعالمین ایک بار تشریف لے آئے, اس وادی دے لوگوں کو سرکار نے تبلیغ فرمائی. کافر سن, مشرک سن, بت پرست سن. حضور نے فرمایا اللہ دی توحید تے ایمان لے آؤ.
ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اے بت پرستیاں چھڑ دیو، اے بتاں دی پوجا چھڑ دیو، تے میں تانوں دین دی دعوت دین واسطے آیا ہوں۔ تے انہاں آکھیا حضور کر لے وے پچھلے نبی جننے بھی آئے نے نا انہاں کوئی نہ کوئی معجزہ بخایا، تسی نبی ہون دا دعویٰ کرتے ہو تے دعویٰ دلیل منگدا ہے، دعویٰ دلیل منگدا لا الہ الا اللہ کی یہ دعویٰ، لا الہ الا اللہ کی یہ دعویٰ تے محمد رسول اللہ کی یہ دلیل حضور ہیں، اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم میں موجود ہیں، حضور ہمارے اندر ہیں، حضور ہمارے اندر ہیں، حضور ہم میں موجود ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا تسی کیوں نہیں ویندے اپنے آپ دے اندر، اپنے آپ دے اندر تلاش کرو، مصطفیٰ تواڈے وچ موجود ہے، مصطفیٰ تواڈے وچ موجود نے، اور حضور تو بعد نبی تے کوئی آ نہیں سکتا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے تے نبوت دا دروازہ بند ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی بروزی کوئی نبوت دا دعویٰ کرے، فرمایا جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ حضور نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اے میں بول رہا نا میری صفت ہے کہ یہ میری صفت ہے، صفت کم بھی کر دی ہے، کیوں میں موصوف زندہ ہوں، میں موصوف زندہ ہوں، اس واسطے میرا بولنا کم پہ کرتا ہے، میری صفت زندہ ہے، ختم نبوت مصطفیٰ کی صفت ہے، حضور کی صفت ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ گنبد خضرا کے اندر لیٹنے والے محمد مصطفیٰ موصوف زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فرمایا جنہیں میرے روزے دی زیارت کی تھی نا عورت پہ میری شفاعت واجب کہ نصیب والے ہیں جو در پہ بلائے جاتے ہیں، کہو نصیب والے ہیں جو در پہ بلائے جاتے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ در سے ہٹائے جاتے ہیں، بد نصیب ہے جو در سے ہٹائے جاتے ہیں۔ کئی بڑی بڑیاں داڑیاں رکھنے والے کناں کرائیاں ہوندیاں نے، اج تے جاندے نے، مناسک حج ادا کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، صفا مروہ دی صحیح کرتے ہیں، اور حجر اسود نوں چومدے نے، اوتھے چومنا جائز قرار دیندے نے، جے اللہ دے ولی دی قبر نوں اسی چومیے کہندے نے شرک ہو گیا ہے، تسی سجدے کردے ہو، اسی چومنے ہاں، سجدہ اسی نہیں کرتے، اسی بارگاہ دے مصطفیٰ دی جانے اس واسطے اللہ فرماندا ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، پھر تم اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو، پھر اللہ کا رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگے گا۔ جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو یقیناً تم مصطفیٰ کو، تم اپنے رب کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں تواب اور رحیم پالو گے۔ آسمانی تارا آنکھو آسمانی تارا آنکھو آسمانی تارا کملی والیا سانو تیرا سہارا، کملی والیا سانو تیرا باول موایا
باول آیا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو آیا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو آیا اکھو علم نشرا دا سینہ اکھو علم نشرا دا سینہ اکھو علم نشرا دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی او میرے کملی والے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار کیا بات تمہاری ہے آقا کیا بات تمہاری ہے جبریلی قطع تیرا جگ تیرا سوالی ہے جبریلی قطع تیرا جگ تیرا سوالی ہے کیا اللہ کے رسول دعوت تجھے نبوت کرتے ہو کوئی دلیل ہی بخاؤ کوئی معجزہ بخاؤ صالح علیہ السلام نے کہا کیا کہ تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو کوئی معجزہ انہاں کہا کی دیکھنا چاہتے ہو انہاں کہا پتھر کی اونٹنی پیدا کر کے بخاؤ پیغمبر نے نگاہ نبوت اٹھائی پتھر پھٹیا اونٹنی پیدا ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی مبارک زمین تے رگڑ دینے زمزم دا چشمہ نکل آندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدے بیضات نکال دینے تے سورج دی روشنی بھی پھکی پہ جاندی ہے عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو زندہ کر دینے میرے آقا نے بھی مردیاں نو زندہ کیتا ہے حضرت جابر دی بکریاں نو زندہ کیتا ہے حضرت جابر دے بیٹیاں نو زندہ کیتا ہے پیغمبران اللہ نے طاقت دیتی ہے کردہ اللہ ہی ہے کردہ اللہ ہی ہے لیکن پیغمبران دی مرضی نہ کردہ ہے کردہ اللہ ہی ہے بریاں دی مرضی نہ کردہ ہے بریاں دی مرضی ہو جائے رب سب کچھ کر چھڑ دے رب او دے محبوبہ دی مرضی آ جائے نا جو کہن تے رب ماندا ہے پیغمبر انہاں دی اکھاں دے ہتھ پھیر دے مادہ زادہ نے اللہ بنائی دے دیندا ہے پیغمبر کوڑ اور برس دے مریضاں دے دستے نبوت پھیر دے اللہ شفا دے دیندا ہے پیغمبر قبر تے جاندے نے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قم باذن اللہ اے مردے کھڑا ہو جا تے مردے بھی جان پہ جاندی ہے مردے زندہ ہو جاندے نے پیغمبراں نے پتھراں وچ چشمے جاری کر دیتے اور پتھراں وچ چشمے جاری کرنا فطرت دے اصولاں دے مطابق ہے مصطفیٰ نے تے انگلیاں وچ چشمے جاری کر کے سبحان اللہ سورج نوں واپس لٹا کے بخا چھڈیا چاند دے ٹوٹے دو ٹوٹے کر کے بخا چھڈے میں من کردا اللہ ہی ہے لیکن مرضی پیغمبراں دی ہوندی ہے مرضی ہوندیاں محبوباں دی چلدی ہے جس وقت وہ اپنی رضا دے چھڑے تے پھر عرش ہے انہاں دی من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا پھر عرش ہے اس کی ہو جاتی ہے اللہ کا ہو گیا عرش ہے اس کی ہو جاتی ہے تو انہاں آکھیا جناب گل ہے کوئی دلیل بخاؤ کوئی معجزہ بخاؤ پھر اسی تاں تواڈے تے ایمان لے آواں گے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو انہاں کہ جناب وہ درخت لگے ہے نا 3 کلومیٹر دے فاصلے سے غالباً میرا خیال ہے اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے جنی مسافت ہے وہ گڈی چلتی ہے میں خود تجربہ کر کے آیا مجھے پتہ ہے کہ اسٹیئرنگ تے صرف ڈرائیور بیٹھ جائے تو گڈی خود بخود آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتی ہے 120 کی رفتار تک چلی جاتی ہے 120 کی سپیڈ تک گڈی چلی جاتی ہے پٹرول بھی کوئی نہیں خرچ ہوتا وہ سٹارٹ کی جو بغیر خود بخود تیز رفتاری میں چلتی ہے تو جتنے نبی پاک بیٹھے سن اتنے جا کے گڈی خود بخود بند ہو رک جاتا میں انہوں نے پوچھا حضور دسو کہ اتنے گڈی کیویں چلتی ہے کچھ کہتے ہیں جی جن چلاندے نے کچھ کہتے ہیں یہ کشش شکل ہے کچھ کہتے ہیں کچھ ہے اپنے خیالات ہیں انہاں بزرگاں نے پھر مجھے فرمایا نہیں کہ مصطفیٰ دے معجزے دا اثر ہے سید الانبیاء دے معجزے دا اثر ہے
انہاں کیا کہ حضور رحمت للعالمین اتنے تشریف لے آئے تو لوکاں نے معجزہ منگیا. سرکار نے فرمایا کی معجزہ دیکھ گئے کی معجزہ دیکھنا چاہتے. انہاں کیا حضور او یہ 3 کلومیٹر دور طرف لگی ہے نا, اگر وہ چل کے تواڈے قدماں وچ آ جائے نا تے اسی تواڈا کلمہ پڑھنا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا منو بلان دی ضرورت نہیں, جا کے انہوں میرا سنیا دیو, میرا پیغام دیو, یا کالیاں کالیاں زلفاں والا پتو ہاتھ دے کپڑے والا بلیل دی زلفاں والا بیٹھے ہیں تنو فرما رہے نے, تنو بلا رہے نے, تنو اپنے قدماں وچ بلا رہے نے. انہوں کافر گیا اس درخت دے کول تے پتہ نہیں کتنے عرصے تو درخت اس انتظار وچ سی کہ کدو کائنات دا تاجدار منو بلائے تے میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچا. یاد رکھو درختاں نوں شعور ہے کہ اللہ دا محبوب ہے, اللہ دا رسول ہے. چاند سورج ستارے کائنات کی ہر شے جانتی ہے, جمادات بھی جانتے ہیں, نباتات بھی جانتے ہیں. ایک بار ابو جہل آیا مٹھی وچ کنکر لے کے نبی کائنات دی بارگاہ وچ تے مٹھی باندھے کہندا ہے اے اللہ دے پیغمبر اگر تسی سچے پیغمبر اور نبی ہو تے نبی دا کام ہوندا غیب دی خبراں دسنا والا, غیب دیاں خبراں دین والا. تے دسو میری مٹھی وچ کی ہے؟ حضور نے فرمایا میں دساں یا مٹھی والی شے خود بول اٹھے. انہوں نے کہا جناب بڑے تے بڑا کمال ہے اگر مٹھی والی شے خود بول اٹھے. حضور نے توجہ فرمائی نا, نگاہ نبوت اٹھائی, توجہ فرمائی تے پھر ابو جہل دی مٹھی چ باندھی کنکراں نے بھی پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. امتی بدبخت ایسا ہے کہ کدے تے نبی دی علم غیب تے اعتراض کرتا ہے, کدے کہتا ہے نبی نور سی یا بشر سی. اسی انہاں چکراں جی پے ہیں اور خدا نواز جڑے نے او چل تو اگے بھی مریخ تے کمندہ ڈالنے دی کوشش کر رہے ہیں. آج دا مسلمان انہاں مسئلے پھسے پے ہیں. عیسائی کو پوچھو نا کہ تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح دی تسی کوئی شان دسو تو آکھن گے مردے نوں زندہ کرتے سن, بڑے فخر نال آکھن گے اللہ نے انہوں نے بھی طاقت دیتی. انہاں نوں ساڈے چیزیں نوں اللہ نے یہ بھی طاقت دیتی کہ انہیاں دی اکھاں دے ہتھ پھیرتے سن, اللہ انہوں نے شفا دیندا سی, بینائی دے چھڑدا سی. مردیاں دے جسم دے ہتھ پھیرتے سن, اللہ انہوں زندگی دے چھڑدا سی. اور کوڑ اور برس دے مریضاں نوں ٹھیک کرتے سن, انہیاں نوں ٹھیک کرتے سن. پیغمبر دی شان سی. لیکن 14ویں صدی دا بدبخت کلمہ پڑھ کے بھی حضور دی حاضریت اور ناظریت دا انکار. یہ کلمہ یہ دستا ہے, کلمے دا ترجمہ یہ دستا ہے کہ مصطفیٰ ساڈے وچ موجود ہے, مصطفیٰ ساڈے وچ موجود ہے. آقا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, کہو سب سے اولا والا ہمارا, اے سب سے اولا والا ہمارا نبی, سارے نبیوں سے بالا ہمارا, کہو سارے نبیوں سے بالا ہمارا. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا, کہو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. سرکار نے نگاہ نبوت اٹھائی نا تے پتھراں بھی پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اس حدیث کو پڑھیا نا کہ پھر آپ نے قلم اٹھایا. مولانا اللہ نے اس قدر فصاحت و بلاغت اور زور علم عطا فرمایا سی کہ آپ نے جس فن دیتے بھی, جس علم دے فن دیتے بھی, آپ نے قلم اٹھایا, کتاب لکھ چھڑی. 52 علوم و فنون دیتے آپ نے کتاباں لکھی ہیں. بے شک مولانا شاہ احمد رضا. جی جی بے شک. اور 4 زبانیں جا آپ نے ایک نعت لکھی. سبحان کمیات نظیر و کفیر ادبی, مشلے تو نشود پیدا جانا, جگراج کو تاج تو رے سر سورے, تجھ کو شاہد ایرے بھی 4 زبانیں ہیں. عربی کمیات نظیر و کفیر ادبی, مشلے تو نشود فارسیاں. یا رسول اللہ تھوڑے جہاں کوئی نہیں, تھوڑے جہاں کوئی بھی نہیں. پیدا جانا, جانا کہنے محبوب
یہ اردو آ گئی. جگراج کو تاج تو رے سچ اگے ہندی آ گئی ہے. یہ چار زبانہ بھی جات میں ایک نعت لکھی ہے. او مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب دی ہدایت بخشش. ہدایت بخشش دے باغات. حدیقہ کہتے ہیں باغ تے حدیقہ دی جمع ہے ہدایت. ہدایت بخشش دے باغات. پتہ ہے چلیا کہ جڑا بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے محبت نال دنیا نہ پڑھے وہ بخشش دے باغاں وچ ٹر پیندا ہے. بخشش دے باغات وچ ٹر پیندا ہے, چل جاندا ہے. آپ بندے نے کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, کہو سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, کہ باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, کہ باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا ذوق بھی پیدا ہو جائے. گنبد خضرا تصور کر کے زہرا دے باپ, حسین دے نانا, صدیق دا پیر, علی دے بھی کائنات دے دستگیر تصور کر کے کہو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. درختان دے سرکار دی حکومت, پتھران دے سرکار دی حکومت, سورج دے سرکار دی حکومت, چاند دے سرکار دی حکومت, جنہ دے سرکار دی حکومت, فرشتیاں دے سرکار دی حکومت, تحت الصراط لے کے عرش کی بلندی تک ان کائنات مصطفیٰ دی حکومت. سبحان اللہ ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. لوگوں تم میں سے اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں مصطفیٰ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے. حضور کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. کہ کوئی بنیا دو چاری ملکاں دا, جم رکھو کوئی بنیا دو چاری ملکاں دا, میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی, میرے کملی والے دو سرکار نے آکھا جا تمہیں کوئی ضرورت نہیں قرآن دی, جا کے ان پسوں کے او کالی طرف ہمارا محمد مصطفیٰ تے انہوں بلا رہے ہیں. کافر پہنچنا گیا درخت کے کول, درخت پتہ نہیں کنی عرصے تو اس افتدار اس کدوں انہوں سونا بلائے کہ میں مصطفیٰ دے قدمہ بھی پہنچا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسے آکھیا حضور ایک زمانہ وہ سی کہ لوگ پیدل حج کرتے سن, 6 مہینے سال لگ جاتا سی سفر کرتے ہیں. ایک پھر زمانہ آیا لوگوں نے اونٹاں دے خچراں تے گدھیاں تے سفر کرنا شروع کیتا, جانوراں تے سفر کرنا شروع کیتا. پھر بھی ٹائم لگدا سی پہنچدیاں, لیکن حضور ہون تے بڑا جدید دور آ گیا ہے. بحری جہاز آ گئے نے تے ہوائی جہاز آ گئے نے. اگر حج دی منظوری ہو جائے تے بندے نوں کیویں جانا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اے سرکار اگر بلان تے بندے نوں اڑ کے جانا چاہیے. بلان تے بندے نوں اڑ کے انہوں کافر نے جا کے پیغام دیتا نا کہ سید الانبیاء تنوں بلا رہے نہیں. تے درخت نے پیغام سننے سار کی کیتا, اگے دی طرف ہلیا, پیچھے دی طرف ہلیا, دائیں ہلیا, بائیں ہلیا, اپنی جڑاں نوں زمین تو کھیڑ آیا. اینی تیز رفتار دوڑیا جنی رفتار جا جو تھے گڈی چلتی ہے. گڈی کی سپیڈ چلتی ہے 120 سپیڈ تے گڈی چلتی ہے. وہ درخت سرکار دی بارگاہ وچ پہنچیا,
حضور نے انہیں قدم بوسی کی تھی، پھر سرکار عمران واپس چلا گیا، پھر واپس چلا گیا۔ تو پتہ یہ چلے کہ موجودہ وجود جو ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ جیسا وجود باقی رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ قرآن اللہ کا بڑا بڑا موجود ہے تو اترے مصطفیٰ دی رات پہ تے کافر بڑی کوشش پہ کر رہے ہیں کہ دے اندر تحریف ہو جائے، جہاد دیا آیتاں کٹ دیے جان، احکامات دیا آیتاں کٹ دیتی جان۔ یہودوں سارا بڑی کوشش کر رہے ہیں، ایسے نسخے مارکیٹ میں جا چکے ہیں جنہاں نے کیوں جہاد دیا آیتاں ہی غائب ہیں، کیوں کافر جہاد دے نام بڑا ڈرتا ہے، جہاد دے نام دوں اور مسلمانوں نے کہنے ہیں ایکسٹریمسٹ نے، یہ فنڈامنٹلسٹ نے، بنیاد پرست نے، یہ شدت پسند نے، اور تاکہ انہاں دے اندر جہاد کا جذبہ ختم کیتا جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اساں انہوں اتارے اسی دی حفاظت کرنا رہے ہیں، اساں انہوں اتارے اسی دی، ٹھیک ہے تسی نسخیاں دے وچ برکے میں جنہیں مرضی بے ایمانی کر لو، اسی دی حفاظت لوکاں دے سینیاں وچ رکھ کے کرا لوکاں دے سینیاں دے وچ رکھ، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج خلا نور چاند تے گاندے نے تے وہ اس گل کی تصدیق کرتے ہیں کہ تواڈے نبی نے آج تو 1400 سال پہلے جڑے چاند دے دو ٹکڑے کیتے سن تے پھر دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑیا سی، وہ جوڑ اج بھی چاند وچ موجود ہے، وہ جوڑ جنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، حضور رحمت للعالمین دے معجزات کی تصدیق ہوندی جا رہی ہے، سرکار دے معجزات کی تصدیق ہوندی جا رہی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضور رحمت للعالمین کتنی خوش بخت وہ بھائی صاحبہ سے جنہوں نے کہا سید الانبیاء، آج کو پیر آجے تو اسی استقبال کرنے ہیں، کوئی دنیا کا لیڈر آجے، وزیر اعظم آجے ہیں، لوگ کرام دنیا جو نکل آئے ساریاں وزارتاں تے ساریاں پیریاں تے فقیریاں مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان، حضور دے قدمہ دی خاک تو قربان، اے ساریاں صداقتاں، اے حکومتاں، اے وزارتاں، اے مال و دولت، اے ساڑیاں جانا حضور دے قدمہ تو قربان۔ سید الانبیاء اتنی خوش نصیب کو سیاحیہ کہ حضور رحمت للعالمین نے کہا تشریف لے گئے تے اتھے چار پائی پئی سی، بستر لگے اسی حضور تے چادر بھی پئی سی، سرکار نے کچھ دیر اتھے سرکار لیٹ گئے، حضور نے کچھ دیر آرام فرمایا۔ یاد رکھو نبی نو نیندر نہیں ہوندی، نبی نو نیندر نہیں ہوندی، ایسا لوگوں کو نیندر آتی ہے، اسی سونے ہیں سارا وضو اٹھ جاتا ہے، اسی سونے ہیں سارا وضو، سانو پسینہ آوے تے ساڑھے پسینے چ بدبو آندی ہے، مصطفیٰ رو پسینہ آوے تے پسینے چ خوشبو آندی ہے، اسی کھائیے تے غذا پیڑ جا کے غلازت بندی ہے، مصطفیٰ غذا کھاون تے وہ غذا پیڑ جا کے نور بندی ہے، اسی ٹائلٹ جائیے لیٹرین جائیے تے بدبو اٹھے، مصطفیٰ قضاء حاجت واسطے تشریف لے جاندے نے، حضور فارغ ہو کے واپس تشریف لے آندے نے، وہ زمین تو کستوری تے انبر تو ود کے خوشبو آندی، کستوری تے انبر تو ود کے حضور نے پیشاب مبارک بھی پاک ہے۔ مستدرک دی حدیث ہے نا، حاکم مستدرک میں لکھے ہے کہ حضور رحمت اللہ علیہ رات دے وقت لکڑی دے پیالے میں اٹھ کے پیشاب فرماتے سن، صبح اٹھے حضور نے حضرت ام ایمن کو پوچھا، ام ایمن لکڑی دے پیالے میرا پیشاب سی کتھے کیتا ہی کتھے ڈولے، اس کی تھی یا رسول اللہ منو تے رات میں پیاس لگی سی تے میں پانی پی سمجھ کے پی بیٹھی سا، تے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو آرام غذا پلید غذا پی، بلکہ سرکار نے فرمایا ام ایمن تو مصطفیٰ دا پیشاب پیتا ہے، قیامت تک تیری نسلہ میں کسی دے پیٹ درد نہیں ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رسول اللہ نے پچھنے لگوائے، انہوں نے کی کیتا پچھنے لگوائے، خون مقدس نکلیا، کہ عبداللہ بن زبیر نے اردے کو روتے نے کہ وہ خون مقدس برتن کے لیا، تو سرکار نے فرمایا خون نہ کسی جگہ محفوظ کرتے ہو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو خون مقدس لے کے باہر نکلے نا تے سوچیا کہ میں خون مصطفیٰ رسول اللہ دا خون ہے، میں کتھے انہوں دفناواں کتھے محفوظ کراں، تے کوئی جگہ جچی نہ، کوئی دماغ میں گل کوئی نہ آئی، تے آپ نے کی کیتا خون مصطفیٰ پی لیا، خون مصطفیٰ پی لیا۔ پھر حضور دے بول آئے نا تو حضور نے پوچھا عبداللہ میرے خون دا کی کیتا ہی، عرض کی تھی یا رسول اللہ تے پی لیا۔ اللہ کا قرآن کی کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، لوگوں تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون والدم
ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور جن جانوروں پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ حدیث مکمل کرنے کے بعد اس کی بات میں ختم کرنے والا ہے، توجہ ہے نا، جن جانوروں پر، یعنی وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے، وہ جانور تم پر حرام۔ اب یہ بتائیں، ہم اگر 11ویں شریف کا جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا غیر اللہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یا میلاد کا جانور ذبح کرتے ہیں تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں۔ بسم اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ نیت کیا کرتے ہیں؟ ثواب۔ نیت کیا کرتے ہیں؟ ثواب کی۔ حضور کی بارگاہ میں خون پی کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، حضور نے فرمایا عبداللہ میرے خون دا کی کیتے کتے دفنائے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو میں پی لے، سرکار تو میں پی لے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ تم حرام غذا کھاتی ہے یا تم حرام غذا پیتی ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا عبداللہ آج تو خون مصطفیٰ پیتا ہے، جا تیرے جسم میں جو آج تو بعد کوئی ڈر خوف باقی نہیں رہے گی۔ سبحان تو اللہ۔ واقعہ رب پیش آیا نا قتل حسین تو بعد تے مکے دے اندر یزید نے فوجاں بھیجیاں نے بہادر آئی کو پوچھنے واسطے کہ عبداللہ ابن زبیر پہ پتھراں دی بارش ہو رہی سی، پتھراں دے ٹکران دی وجہ تو اگ پیدا ہوئی اور اس اگ نال غلاف کعبہ جل کے راکھ ہو گیا۔ کعبہ دی چھت لکڑی دی سی، جل کے راکھ ہو گئی، لیکن پتھراں دی بارش دے وچ بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر خانے کعبہ وچ کھلو کے رب دی یاد کر رہے ہیں۔ یہ خون مصطفیٰ دی برکت، خون مصطفیٰ دی۔ تو حضور نو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے، حضور نو پسینہ آئے تو حضور لیٹ گئے، تھوڑی دیر لیٹن پر یاد ہو تو نبی سوتا نہیں، اسی سو جائے یہ ساڑھا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نبی سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ نبی سوئے تے نبی دا وضو نہیں ٹوٹتا، نبی نو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نبی بغیر وضو کیتے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی سوندا ہی کوئی نہیں۔ نبی اسی سوئیے دنیا و معافیہ تمہیں خبر ہو جاتے ہیں، نبی اکھاں بند کرے کہ تحت الثری کو لے کے عرش کی بلندیاں تک پوری کائنات کی نبوت کو خبر ہو گئی، پوری کائنات کی۔ جس طرح شہید کی موت غسل نہیں توڑ دی، نبی دی نیند وضو نہیں توڑ دی۔ شہید نو غسل کی ضرورت نہیں نہ ہوتی، نبی نو وضو کی ضرورت نہیں۔ حضور چند منٹ آرام فرمان تو بعد اٹھے، انہیں چادر سی نا انہیں پسینے نال بھج گئی، حضرت ام سلیم نے بلایا، فرمایا ام سلیم اس چادر تے میرا پسینہ لگے، انج کر یہ پسینہ شیشے چ محفوظ کرنا ہے، تے جس کسی کو خوشبو کی ضرورت ہوئی انہوں میرا ایک پسینہ دے دیا کرنا۔ حضرت ام سلیم نے وہ پسینہ نچوڑ لیا، چادر کو شیشے چ محفوظ کر دیا، تو وہ کانا خوشی کہنے لگا حضور میری اس وقت میری دادی سی نا جو 14 سال پیچھے چلے جاؤ، وہ شادی کا وقت آیا، رخصتی کا وقت آیا تو گھر میں خوشبو کا انتظام کوئی نہیں، خوشبو کسی کو نہیں سی ہے، تو آس پاس بھی پتا کیتا کسی کو خوشبو مل جائے بچی رخصت کرنا ہے، تو خوشبو کا انتظام پتا یہ چلیا حضرت ام سلیم کے اوپر مصطفیٰ کا پسینہ مبارک، سید الانبیاء کا پسینہ مبارک ہے، تے وہ گھر والے میرے کو آئے، پھر میں انہوں چند قطرے مصطفیٰ دے پسینے مقدس دے دیتے، آج خوشبو والا یہ نا قیمتی تو قیمتی خوشبو لے لو، یا اپنے ہاتھ کی خوشبو ہے، 10 لاکھ کی بھی خوشبو ہے، قیمتی تو قیمتی خوشبو ہے، پرفیوم ہے، لیکن 2-4 دفعہ کپڑے دھونے کے بعد خوشبو ختم ہو جاتی، خوشبو ختم ہو جاتی۔ فرمایا حضرت ام سلیم نے فرمایا کہ میں تو ایسی خوشبو دے رہی ہے میری قیامت تک ختم نہیں ہو رہی، قیامت تک ختم نہیں ہو رہی۔ آپ نے چند قطرے شیشے بند کر دیتے، فرمایا جا کے بچی دے جسم نال مل دے، بچی رخصتی بچی دے جسم نال مل کے رخصت کر دیتا گیا، کچھ عرصہ گزریا اللہ نے بیٹا عطا کیتا، وہ بیٹا جس جوانی کی عمر پہنچیا پسینے آنے شروع ہوئے، پسینہ آیا تو پسینے جو بدبو نہیں سی آتی بلکہ خوشبو آتی سی، پھر اگوں دے ہر پتر ہویا او دے پسینے کی خوشبو، او دے ہر پتر ہویا او دے پسینے، انہیں کہا جی 1400 سال دے عرصے تو بڑے یاد رکھو، عرباں کو اپنے شجرے بڑے یاد ہوتے، عرباں کو اپنے شجرے جب بدو ہوتے نا باہر ریگستان میں رہنے والے، انہوں کو اپنے شجرے بڑے یاد، اپنی تاریخ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے صدیاں بیت گئی ہیں، 1000 سال گزر گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد اپنا شجرہ نسب باپ دادے تو لے کے آدم علیہ السلام تک شجرے زبانی یاد،
اسی لوگ تاریخ بھلا چھڑنے، عرب لوگ اپنی تاریخ نہیں بھولتے، عرب لوگ اپنی تاریخ انہیں دسیا جی حضور میں اس بی بی دی نسل وچوں ہاں، میں اس بی بی دی نسل وچوں ہاں جس بی بی دے جسم نال مصطفیٰ دا پسینہ ٹچ کیتا گیا کہ تو جان پاویں نہ جان وے میرے آور میرے باپ نے شادہ کیا دے کہ تو جان پاویں نہ جان وے میرے آور میرے لوکاں پانے غیرہ پاویں چاک مجیدہ لوکاں پاویں عرب ہوتے یہ تو چلوایا ہے بکریاں چاہتا ہے اسی ہمیں کیویں نبیوں کا سردار مان رہی ہے ساڈے وچوں میں وہ بھی کئی بےایمان قرآن پڑھ کے حضور دی شانہ پڑھ کے کہتے ہیں وہ تو ہمارے جیسے ہیں ہمیں انہوں نے کیا وہ بھی کھاتے پیتے تھے چلتے پھرتے تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ دی انگلی ٹوٹتی ہے چاند دو ٹوٹے ہو جاتے ہیں سورج واپس آ جاتا ہے انہاں انگلیاں کے چشمے جاری ہوتے نہیں نہ دیکھے پھر بےایمان کہتے ہیں وہ ساڈے بھی تو یہ فرق ہے حضور اگر نکاح نہ کرتے سانوں پتہ کیویں لگدا حضور اگر دنیا داری نہ کرتے تو سانوں شریعت دا کیویں پتہ لگدا کہ لوکاں پانے غیرہ پانے لوکاں پانے غیرہ پانے چاک مجیدہ لوکاں پانے غیرہ پانے پر ساڈا تے تُتی نہیں مان وے میرے آوڑ میرے آکھو ساڈا تے تُتی نہیں مان وے میرے آوڑ میرے پر ساڈا تے تُتی نہیں مان وے باپ فریضت کیا میں دین بھی تھی ایمان بھی تھی میری صوم و صلاۃ اذان بھی تھی جے کر یار فرید قبول کرے میرا سرور تے سلطان بھی تھی تو آج کہ اللہ تعالیٰ چند کڑیاں جنہا سلطان کا ذکر کیتا ہے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے یہ جنہا اخراجی عقیدت ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے بھائی صاحبہ ہر سال اپنے گھر دے وچ حضور دی آمد کی خوشی مناندے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نا جڑا حضور دی آمد کی خوشی تے ایک درہم خرچ کرے میں تے وہ جنت وچ اج پڑوسی ہوا اکٹھے ہو جتھے سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ان الفاظ سے اتفاق کرنے والا علیہ ختم شریف پڑھی ہے